السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل۔ بہت ہی اہم آڈیو لیک ہو گئی ہے اس ملک میں۔ ویڈیو اور آڈیو لیک ہو کے لوگوں کا بیڑا گرک کرتی رہتی ہے۔ ایک دفعہ مجھے بھی یاد ہے، ہماری بھی ایک ویڈیو لیک ہوئی تھی، لیکن اس کا ایڈٹ کر کے اس کا غلط مطلب لوگوں نے لیا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے ہمیں سرخرو کیا اس پہ، لیکن اب پھر اسی شخص کی یعنی ملک ریاض کی، بیریا ٹاؤن کے جو روح رواں ہیں اور وہ کیا کہتے ہیں مین کرتا دھرتا ہے اس سینس میں کہ ان کے ہر ایک سے تعلقات ہیں، ان کی آڈیو لیک ہوئی اور ود نو ادر بٹ مسٹر آصف علی زرداری۔ جی وہی زرداری صاحب جن کے متعلق کہتے ہیں کہ ایک زرداری سب پہ بھاری۔ اور ملک ریاض اور آصف علی زرداری صاحب کی یہ گفتگو جو ہے، یہ عمران خان کو اس نے بالکل برہنہ کر دیا ہے، بالکل اس نے کھلے چوک پہ لا کے کھڑا کر دیا۔ اب یہ 6 دن کے بعد جو اس نے مارچ کرنی تھی، آپ خود پی ٹی آئی والے اس کے اوپر تھو تھو کریں گے اور تھوکیں گے۔ کیوں؟ اس آڈیو میں ایسی کیا بات ہے؟ پہلے میں آپ کو آڈیو سناتا ہوں، پھر میں آپ کو بتاتا ہوں یہ ہے کب کی۔ ہیئر دس۔ ہلو، السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام، خیریت؟ سر بس میں نے بتانا تھا، میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ ادھر سے میں نے کہا تھا کوئی بات ہے میں نے کرنی ہے، آپ نے کہا تھا بات نہیں کریں گے، تو میں نے بتانا تھا کہ صرف انفارمیشن دینی تھی آپ کی کہ خان کی طرف سے بڑے مجھے میسیج تھے کہ جی ہمارا پیچ اپ کرا دیں آپ کے ساتھ۔ آج تو اس نے بہت ہی کیے ہیں مجھے میسیج۔ اب امپاسبل ہے نا؟ نہیں ٹھیک ہے، میں صرف آپ کی نظر میں گزار دوں۔ سنا آپ نے ملک ریاض آصف علی زرداری صاحب کہہ رہے ہیں کہ سر وہ مجھے بہت میسج کر چکا ہے، اور آج کے دن ایک دن میں اس نے اتنے میسج کر دیے ہیں کہ کسی طرح آپ سے رابطہ کروا دے، یعنی پیپلز پارٹی سے، آصف علی زرداری سے، اور آپ سے پیچ اپ کروا دے۔ تو وہ آگے کیا کہتے ہیں؟ ٹھینگا۔ زرداری صاحب نے آگے دکھایا ٹھینگا۔ اب یہ کب کی آڈیو ہے؟ نہ یہ آج یا کل کی آڈیو نہیں ہے، یہ ابھی کی نہیں ہے، کیونکہ آڈیو کے اوپر لوگوں کو ٹائم نہیں پتا کہ کس دن کی ہے۔ یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس پاس ہونے کے بعد اور ان کے استعفے سے پہلے کی آڈیو ہے۔ یعنی اس وقت عمران خان نے کوشش کی کہ میں زرداری صاحب سے ہاتھ ملا لوں، اور میں ان کو وزارتیں بھی وہ آفر کروا رہے تھے، ان کو چیئرمین سینٹ کی سیٹ بھی آفر کروا رہے تھے، اور ان کو بہت کچھ انہوں نے آفر کیا کہ کسی طرح ہمارے سے مل جاؤ اور یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس جو ہے اس کو ناکام بنا دو اور کر دو۔ تو زرداری صاحب نے انکار کر دیا۔ وہی زرداری صاحب جسے عمران خان کہتا تھا میں نے کبھی ہاتھ نہیں ملانا، وہی میاں شہباز شریف جسے کہتا تھا کہ میں نے ہاتھ نہیں ملانا ملک اور قوم کے لیے، کہ جب وہ لیڈر آف دی اپوزیشن تھے، لیکن اپنی کرسی بچانے کے لیے اس نے ملک ریاض کے تھرو، ملک ریاض تو ایک آدمی ہے، اس نے کئیوں کے تھرو کیا، میں آپ کو ایک آدمی، کیونکہ اب اس کی آڈیو لیک ہو گئی ہے تو اب آپ کو میری بات ماننی پڑے گی۔ اس نے منت ترلا کر لی، اس نے زرداری صاحب کی اتنی منتیں کی، اس نے صرف اس کو موقع نہیں ملا کہ گھٹنوں کو ہاتھ لگا کے کہہ کہ بادشاہ من بچا لے، اور یہ اس نے کر دیا حرکت۔ کیا کہا؟ دوبارہ آپ کو آڈیو سناتا ہوں، ذرا دوبارہ سنیں یہ۔ ہلو، السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام، خیریت؟ سر بس میں نے بتانا تھا، میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ ادھر سے میں نے کہا تھا کوئی بات ہے میں نے کرنی ہے، آپ نے کہا تھا بات نہیں کریں گے، تو میں نے بتانا تھا کہ صرف انفارمیشن دینی تھی آپ کی کہ خان کی طرف سے بڑے مجھے میسیج تھے کہ جی ہمارا پیچ اپ کرا دیں آپ کے ساتھ۔ آج تو اس نے بہت ہی کیے ہیں مجھے میسیج۔ اب امپاسبل ہے نا؟ نہیں ٹھیک ہے، میں صرف آپ کی نظر میں گزار دوں۔ سنی آپ نے؟ اب یہ ساری جو ہے ووٹ آف نو کانفیڈنس اس کو ناکام بنانے کے لیے ہو رہی ہے۔ قصہ مختصر یہاں پہ 2 باتیں پتہ چلتی ہیں کہ اپنی کرسی بچانے کے لیے، اقتدار بچانے کے لیے عمران خان کسی حد تک گر سکتا ہے، اور اس کے بعد اپنے اقتدار کے لیے وہ اس ملک کو اور اس ملک کی ساکھ کو اور اس ملک کے آرام کو اور سکون کو آگ لگا سکتا ہے، جب اس نے امریکن اسٹیبلشمنٹ کا نیریٹو دیا اور کہا کہ دیکھو جی یہ امریکہ کی سازش تھی، انہوں نے مجھے ہٹا دیا، یہ امپورٹڈ حکومت نامنظور، اور یہ اس کے کرتوت۔ یہی مجھے باتوں کا اختلاف تھا جب میں نے 1.5 سال پہلے عمران خان کو کہا کہ اب تمہاری سپورٹ نہیں ہو سکتی، کیونکہ اتنے جھوٹ بولتے ہو، اتنی غلط بیانی کرتے ہو، تمہیں تو یاد نہیں رہتا، لیکن باقی لوگوں کو تو یاد رہتا ہے کہ کس وقت کیا بات تم نے کی ہے۔ آج یہ عمران خان کا اصل چہرہ آپ کے سامنے آئے گا، اور وہ کیا کہے گا؟ وہ یہ کہے گا میں تو جانتا ہی نہیں، میں تو ملک ریاض سے میری بات نہیں ہوئی، لیکن یہ بھی جھوٹ ہوگا۔ کیوں؟ میں آپ کو بتاؤں کہ ملک ریاض نے عمران خان کو جتنا فائنانس کیا پچھلے 2 سال میں، اس کی شاید کوئی مثال نہ ہو، کسی اور نے شاید اتنا فائنانس نہ کیا ہو،
اور وہ کیوں کیا وہ تو ملک صاحب بھی بتا سکتے ہیں کہ انہوں نے کیوں کیا، مجھے نہیں انہوں نے اس کا جواب دیا. لیکن عمران خان جس آدمی سے ہاتھ نہیں ملانا چاہتا تھا وہ پہلے ملک ریاض تھے. اس کے ساتھ وہ ملا بھی، ان سے پشاور میں بھی بیریا ٹاؤن لانچ کروایا، اس وقت صرف KPK میں ان کی حکومت تھی. اور یہ ساری ڈیل کروانے والا کون تھا؟ میں آپ کو اس بندے کا نام بتا دوں. جی اس بندے کا نام ہے محسن بیگ. وہی محسن بیگ جس کے اوپر جھوٹے پرچے کٹوائے گئے، جس کے اوپر جعلی پرچے کٹے، جس کو پولیس نے اور FIA نے گھر میں گھس کے اس کے نوکروں کو زدکوب کرنے کی کوشش کی. وہی محسن بیگ جس کے اوپر دہشت گردی کے پرچے کٹ گئے. اور جب اس نے اپنے دفاع کے لیے اسلام آباد کی پولیس کو بلایا اور اپنی پستول ہاتھ میں نکالی تو اس کے اوپر دہشت گردی کے پرچے کٹے. لیکن لاہور میں پولیس کانسٹیبل کو بے دردی سے شہید کر کے ٹھٹا مارتے رہے کہ جی وہ تو اپنے ڈیفینس میں اس نے کیا، سیلف ڈیفینس میں اس نے گولی مار دی. تو وہاں پہ کیا تھا؟ نہیں، یہی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ جو یو ٹرنز ہیں یہ اتنے بڑے اور فاش قسم کے یو ٹرنز ہیں کہ جن کی کوئی مثال نہیں ملتی ہے. عمران خان نہ صرف منتیں کرتا رہا پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز کی، ترلے کرتا رہا. اس نے ہر آدمی کو بیچ میں ڈال کے کوشش کی کہ کسی طرح آصف علی زرداری اور میاں شہباز شریف سے کوئی نہ کوئی مکبکا ہو جائے، ان کی آپس میں لڑائی ہو جائے. نہیں اس نے اپروچ کیا تو اس نے مولانا فضل الرحمان کو اپروچ نہیں کیا. یہ میں مانتا ہوں، کم از کم اس کا ہمیں کوئی ایویڈنس نہیں مل رہا. لیکن ان دونوں کو تو بار بار متعدد بار اس نے اپروچ کیا، بڑے لوگوں کے تھرو اپروچ کیا، وزراء کے تھرو اپروچ کیا، پارلیمنٹیرینز کے تھرو اپروچ کیا، بزنس مین اور فلنتھراپسٹ کے تھرو اپروچ کیا. اور ایک اور بڑا بزنس مین ہے، ملک ریاض اکیلے نہیں ہے، ایک اور بہت بڑا بزنس مین ہے، کراچی کا بزنس مین ہے، جس کے تھرو اس نے آصف علی زرداری صاحب کو اپروچ کیا کہ شاید ملک ریاض مجھے گولی دے رہے ہوں اور اس نے آگے بات نہ کی ہو یا بات نہ کر رہے ہوں، لیکن کی. وہ کون ہے بزنس مین؟ اس کا بھی نام میں اگلے کچھ دن میں آپ کو میں بتا دوں گا، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ ایک دفعہ وہ میرے سامنے بیٹھ کے مجھے ہاں یا نہ کر کے بتائیں کہ نہیں مبشر میں نہیں تھا یا میں تھا، تاکہ پھر میں بتاؤں گا اور ان کا جواب بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ ان کا جواب کیا تھا. لیکن آج الحمدللہ جو اتنے عرصہ پہلے میں نے اور میری ٹیم نے ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم یہ جھوٹ کے سہارے نہیں رہ سکتے. ہم نے جس چینج کے لیے بات کی تھی، ہم نے جس شخص کو سپورٹ کیا تھا اسٹیٹس کو توڑنے کے لیے، وہ تو اسٹیٹس کو کا حصہ نکلا، وہ تو جھوٹ کی ایک بہت بڑی دیوار تھا. آپ خود سن لیں آصف علی زرداری کی منتیں کرنا اور ویسے کہنا کہ جی چور ہیں، ڈاکو ہیں، فراڈ ہیں، لٹیرے ہیں، منی لانڈرر ہیں، وہ ایان علی تو یہ اور وہ، اور ان کو کیا کیا نہیں آفر کر دیا اس شخص نے کہ کسی طرح اس کی کرسی رہ جائے. اور جب کرسی بچ گئی تو امریکہ دشمنی میں اتنی آگے نکل گیا کہ پاکستان کا جو مستقبل ہے، جو ہمارا فورن پالیسی کا مستقبل ہے، اس کو داؤ پہ لگا دیا. پاکستان کی ایڈ کو داؤ پہ لگا دیا، پاکستان کے ٹریڈ کو داؤ پہ لگا دیا، 5 بے گناہ لوگوں کو مروا دیا اپنی اس خود ساختہ لانگ مارچ میں، جو صرف اپنی کرسی کے لیے تھی، کسی کے خلاف نہیں تھی، اپنی کرسی کے لیے تھی. آج عمران خان کا اصل چہرہ آپ لوگوں کو مبارک ہو. انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ.